السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخبار کی ترقی اور ترویج کے لیے اطمینان کے ساتھ میں حاضر ہوں آج کی موٹی موٹی خبروں کے ساتھ۔ آج اسپیشل ایڈیشن ہے جی، شہید کربلا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جگر گوشہ بطور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلامی تاریخ کا روشن اور تاریخ ساز باب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں دین کی سربلندی اور اسلام کی بقا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے ایک بے مثال تاریخ رقم کی۔ ماشاءاللہ، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہیڈ لائنز کی طرف آتے ہیں۔ آج کی جو ہیڈ لائن ہے وہ کل والی خبر کا تسلسل ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارے ادارے اور حکومت کتنی سیریس ہے اس معاملے میں۔ یہ جو منفی مہم چلی تھی اس بارے میں ہے۔ منفی مہم انکوائری میں ISI بھی شامل ہیں۔ فوجی افسران کی شہادت کے بعد سوشل میڈیا مہم کے خلاف 6 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ISI سے کرنل سعد اور IB ڈپٹی ڈائریکٹر حصہ ہوں گے۔ ہیلی کاپٹر حادثہ سے متعلق سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کی تحقیقات کے لیے جوائنٹ انکوائری ٹیم کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا۔ تحقیقاتی ٹیم منفی مہم میں ملوث افراد کا پتہ لگا کر ان کے خلاف مقدمات درج کر کے قانونی کارروائی کو آگے بڑھائے گی۔ نوٹیفکیشن جاری۔ ٹیم نے سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم کی فوٹیج اور ویڈیوز حاصل کر لیں۔ چیئرمین پیمرا اور پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی معاونت کے لیے رابطے۔ تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کل سے ہوگا۔ یہ بہت اچھی بات ہے جی، بہت اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو قصوروار ہیں ان کو واقعی سزا ملنی چاہیے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے جو پیچھے تو یہ واقعہ ہوا۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ کچھ آرمی کے حوالے سے یہ کچھ تعیناتیاں نہیں ہوئی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بہاولپور اور لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر پشاور کے کور کمانڈر، اور لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء ملٹری سیکرٹری آرمی تعینات۔ اسے مزید لکھا ہے جی کہ لیفٹیننٹ جنرل سردار حسن اظہر حیات مغربی سرحد کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ ISI میں تعیناتی کے دوران افغان امن عمل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ GOC میرا شاہ بھی تعینات رہے۔ یہ ایک اور خبر ہے۔ میر علی فوجی قافلے پر خودکش حملہ، 4 سیکورٹی اہلکار سمیت 5 شہید۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وزیراعظم کا کامن ویلتھ گیم میں میڈل جیتنے والوں سے ملاقات کا اعلان۔ بہت اچھی بات ہے جن کو اپریشیٹ کریں اور ان کو باقاعدہ انعام و کرام دیں۔ یہ ہمارے یہاں اتنی سہولیات دستیاب نہیں ہیں اسپورٹس کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود ہمارے بچوں کا جانا اور وہاں پہ میڈل جیتنا یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو ضرور اپریشیٹ کریں۔ یوم عاشور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت۔ لاہور میں مرکزی جلوس نثار ویلی سے برآمد۔ یہ کچھ تجزیہ کار ہیں جی، ان کا یہ ہے اسٹیٹمنٹ۔ اس میں سلیم صافی ہیں، حبیب اکرم ہے اور منیب فاروق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بہتر ہوگا اگلی غلطی کرنے کے بجائے پچھلی کو درست کر لیں۔ اور یہ ایک اور اہم خبر ہے۔ پیٹرولیم قیمتوں کے تعین کا اختیار 1 نومبر سے کمپنیوں کو دینے کی تجویز۔ یہ بھی اچھی بات ہے، گورنمنٹ اس میں سے اپنے آپ کو نکال لے اور کمپنیاں جانیں اور وہ جانیں۔ اس سے عوام میں بھی کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا کہ یہ گورنمنٹ نہیں کچھ کر رہی بلکہ کمپنیز ہی سارا کچھ ارینج کر رہی ہیں جو پرائسز ہیں پیٹرول کی۔ قومی اسمبلی کے 9 نشستوں پر کاغذات نامزدگی کی وصولی کل سے شروع ہوگی۔ یہ MQ کے حوالے سے پھر خبر ہے جی، وہ جب کل ذکر کر رہے تھے ہم لوگ۔ بلدیاتی ایکٹ PP نے وعدہ وفا نہیں کیا، وزیر اعظم کردار ادا کرے۔ اور پرائم منسٹر صاحب سے کہہ رہے ہیں MQ والے کہ پرائم منسٹر صاحب خود کردار ادا کریں اس میں، جو ان سے ایگریمنٹ کیے تھے، وعدے کیے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ ہونا چاہیے جی لازمی۔ یہ بڑی اہم خبر ہے جی۔ 13 اگست کو فیض آباد پہنچے تحریک لبیک پاکستان کی کارکنوں کو ہدایت۔ ظلم و جبر کے خلاف حق کا علم بلند کرنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ہے، صدر اور وزیر اعظم۔
مزار داتا گنج بخش کو عرق گلاب سے غسل دے دیا گیا۔ پرویز الہی وزراء اور حکام کی شرکت۔ فاتح خانی ملک و قوم کی سلامتی، ترقی اور استحکام کے لیے دعا۔ ماشاء اللہ۔ تحریک انصاف کا 13 اگست کو اسلام آباد کی بجائے لاہور میں جلسے کا فیصلہ۔ جلسہ لاہور کے ہاکی گراؤنڈ میں ہوگا۔ اس کے پیچھے بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے اس جلسے کا مقام چینج کرنے۔ اسلام آباد ظاہر ان کی حکومت نہیں ہے، وہاں بندے اکٹھے کرنے مشکل تھے، ویسے بھی وہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب پائے جاتے ہیں۔ لاہور میں ان کی اپنی حکومت ہے، فری ہینڈ ہوگا بندے اکٹھے کرنے کے لیے، میڈیا کوریج کے لیے، ہر معاملے میں۔ ہاں جی، یہ بیان ہے جی رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی۔ عمران ضرور نااہل ہوں گے، پرامن جلسہ کریں ورنہ 25 مئی سے برا حشر ہوگا، رانا ثناء اللہ۔ ویسے رانے اتنے سخت ہوتے نہیں ہیں، یہ پتہ نہیں، خیر گورنمنٹ میں ہے، یہ زیادہ بہتر ہم سے جانتے ہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہے جی بحریہ ٹاؤن نے سیلاب زدگان میں راشن کی تقسیم کا آغاز کر دیا، ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے جی۔ فرانس میں گرمی کی چوتھی لہر، شدید خشک سالی، پانی کی راشن بندی۔ یہ سپریم کورٹ کی خبر ہے جی، فوجداری مقدمہ سے بری ہونے والے سرکاری ملازم کے خلاف محکمانہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ یعنی اگر سپریم کورٹ اس کو بری کر دیں تو جس محکمے سے ان کا تعلق ہوگا وہ بھی ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ روہڑی جلوس میں دم گھٹنے سے 6 عزادار جاں بحق، درجنوں بے ہوش، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ چھوٹی سی خبر ہے، بڑی اہم۔ امریکی محققین کی طرف سے ذیابیطس ہونے کی وجہ سامنے آ گئی۔ یہ شوگر کی بیماری یہ کیوں ہوتی ہے، یہ وجہ سامنے آ گئی ہے۔ اس کی تفصیل ہے وہ بڑی لمبی چوڑی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ بنگلہ دیش کا پاکستانی جنگی جہاز کو لنگر انداز ہونے کی اجازت دینے سے انکار۔ پی این ایس تیمور چین کی ہیڈونگ زونگ شپ یارڈ میں تیار، شنگھائی سے کراچی آ رہا ہے، اب سری لنکا میں کچھ دن لنگر انداز ہوگا۔ بنگلہ دیش جو ہے نا وہ اپنی کڈنی چھوڑ رہا، 71 72 والی جو اس کو پاکستان کے خلاف ہے۔ حالات کافی چینج ہو گئے ہیں، اس کو اپنا رویہ چینج کرنا چاہیے بنگلہ دیش کو، خارجہ پالیسی تھوڑی سی چینج کرنی چاہیے ان کو۔ وہ جو ہے نا وہ اس گیم سے باہر نکل رہے، ہم تو ہر ریلیکس اسی وقت ہو گئے تھے مغربی پاکستان والے، لیکن بنگلہ دیش والے ابھی تک ریلیکس نہیں ہیں۔ یہ اور ہے جی خبر، ملک میں کرونا وائرس کی چھٹی لہر جاری، مزید 3 افراد جاں بحق، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فوزیہ قصوری صرف ذاتی مقاصد کے لیے تحریک انصاف میں آئی، کنول جوب۔ اچھا جی، ہاں جی، یہ خبر ہے جی، گاڑیوں کی انٹری بند، مری اور گلیات جانے والے سیاح مایوس۔ ضرورت سے زیادہ گاڑی چلی گئی ہوں گی جی، کیپیسٹی نہیں اتنی وہاں پہ جتنی ہو گئی ہوگی، کیونکہ 2-3 چھٹیاں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ اندر کی طرف چلتے ہیں جی، یہ انٹرنیشنل نیوز ہیں۔ یونین ٹیریٹری کے 3 سال، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بد سے بدتر ہو گئی، سابق بھارتی ججز اور بیوروکریٹس کی رپورٹ۔ کارکنوں صحافیوں کو نشانہ بنانے کے لیے بغاوت، غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام اور پبلک سیفٹی ایکٹ جیسے انسدادی دہشت گردی کے کالے قوانین کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ ان کی رپورٹ ہے جی مقبوضہ کشمیر کے بارے میں۔ مقبوضہ کشمیر 10 محرم کے جلوس پر بھی پابندی عائد، کئی شہروں میں سڑکیں بند، دفعہ 144 نافذ، پاکستان کا اظہار مذمت۔ یہ انڈیا اپنا کالا رخ جو یہ دکھاتا ہے اس قسم کے موقعوں پر۔ یہ اور ہے جی خبر، نیو یارک کی ہے، تاریخی ٹائمز اسکوائر پر شدید بارش کے دوران کشمیری امریکیوں کا احتجاج۔ اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنا بڑی اچھی بات ہے جی، کرنا چاہیے۔ بھارت راجستھان کے مندر میں بھگدڑ، 3 خواتین ہلاک، متعدد افراد زخمی۔ چینی فضائیہ کے 22 طیارے تائیوان کی فضائی حدود میں داخل۔
یہ کچھ لوکل نیوز ہیں۔ اور سے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی تقریبات آج اختتام پذیر ہو جائیں گے، یہ پاک پتن میں ہوتے ہیں جی۔ یہ سپورٹس کی خبریں آج انہوں نے اندر والے صفحے پہ دی ہیں، باہر والی چونکہ صفحہ بھرا ہوا تھا۔ قومی ٹیم کا قذافی اسٹیڈیم میں 4 گھنٹے طویل ٹریننگ سیشن، بابر اعظم کی قیادت میں ٹیم متحد اور پرفارمنس دینے کے لیے تیار ہیں، شاداب خان۔ کامن ویلتھ گیمز کا میلہ آسٹریلیا نے لوٹ لیا، سب سے زیادہ میڈل آسٹریلیا نے لیے ہیں جی کامن ویلتھ گیمز میں۔ ریکارڈ اور گولڈ میڈل، ارشد ندیم کے کارنامے کی برطانوی میڈیا میں پذیرائی، بہت اچھی بات ہے جی، پاکستان کا نام روشن کیا ہے اس بندے نے، جتنے اپریشیٹ کرنے کام ہے۔ یہ ہمارے یہاں پہ قریبی میاں چھنو سے اس کا تعلق ہے۔ بھارت نے ایشیا کپ 2022 کے لیے ٹیم کا اعلان کر دیا۔ اسلامک گیمز، پاکستانی ٹیبل ٹینس کھلاڑی کوارٹر فائنل پہنچ گئے۔ یہ ٹرکی میں ہو رہی ہیں جی، استنبول میں اسلامک گیمز، اس میں پاکستانی ٹیبل ٹینس کھلاڑی جو ہے وہ کوارٹر فائنل پہنچ گئے، بڑی اچھی بات ہے جی ماشاءاللہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی جی، اپنا خیال رکھیے گا بہت زیادہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔